السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کتاب کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کی قیمت کتنی تھی، کس نے اس کو پرچیز کیا اور اس میں دنیا کے کون سے ایسے خفیہ کوڈز لکھے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ بات ہے 1994 کی۔ اٹلی کے شہر میلان میں ایک کتاب کی نیلامی جاری تھی، جس نیلامی میں دنیا بھر سے لوگ شریک تھے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی کتاب تھی جس کے لیے اس دنیا کے سب سے بڑی بولی لگنے والی تھی۔ یہ ایک کتاب کے لیے دنیا کے سب سے بولی، پتہ ہے کیوں؟ اس کا جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے، جو دکھنے میں ایک عام کتاب لیکن اس کے اندر ایک پوری یونیورس، ایک پوری کائنات تھی۔ اس کتاب کی نیلامی کا آغاز 55 لاکھ ڈالر کی پہلی بولی سے شروع ہوتی ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کتاب کی نیلامی کا آغاز 55 لاکھ ڈالر کی پہلی بولی سے شروع ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی افراد اس بولی میں شریک ہو جاتے ہیں، جن میں ایک شخص ایسا تھا جو کسی کی بولی لگانے کے فوراً بعد اپنی بولی لگاتا۔ وہاں ہر کوئی حیران تھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس کتاب کا اتنا دیوانہ ہے۔ پھر بولی ختم ہوئی اور وہ کتاب 28 ملین ڈالرز پر فروخت ہوئی، اور یہ کتاب دنیا کی مہنگی ترین کتاب ہے، اور پاکستانی روپوں میں اس کی مالیت 3.25 ارب روپے کے لگ بھگ بنتی ہے۔ 3.25 ارب روپے۔ یقیناً یہ خبر اس دنیا کی سب سے انوکھی ترین خبر ہے، لیکن اس سے بھی انوکھا اور حیران کن سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا ہے کیا جو اتنی مہنگی ترین کتاب بن چکی ہے؟ اور ایک اور سوال کہ یہ کتاب خریدی کس نے ہے؟ دوسرا سوال میں آپ کو پہلے نمبر پر دیتا ہوں کہ اس کتاب کو خریدنے والا مائکروسافٹ کمپنی کا مالک بل گیٹس ہے، اور یہ کتاب آج تک بل گیٹس کی ملکیت میں ہے۔ 1994 وہ دور تھا دوستو جب بل گیٹس کا شمار دنیا کے سب سے امیر افراد میں ہوتا تھا، اور اس کے لیے اتنی بھاری قیمت لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس کتاب کا نام جانتے ہیں آپ کیا تھا؟ اس کتاب کا نام کوڈیکس لیسٹر ہے، جس دنیا کے عظیم مصور لیونارڈو ڈو وینچی نے تحریر کیا تھا۔ پہلی بار ایک انگریز رئیس لینڈ لارڈ تھا، مس کاکس تھا، اس کا نام تھا تھامس کاک۔ تھامس کاک نے 1799 میں یہ نادر دستاویزات خریدی تھی۔ تھامس کاک کو آل آف لیسٹر کا خطاب ملا، تو اسی مناسبت سے کتاب کا نام بھی کوڈیکس لیسٹر پڑ گیا۔ لیونارڈو ڈو وینچی کے بارے میں آپ جتنا گہرائی میں پڑھتے جائیں گے، لیونارڈو ڈو وینچی آپ کو اتنا ہی اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں گے، جیسے کہ اس کی کتاب میں اس کی زندگی میں ایک مقناطیس، ایک میگنیٹ ہو جو اس کے بارے میں جاننے والے ہر انسان کو اپنی طرف اس کی زندگی کھینچتی ہے۔ لیونارڈو ڈو وینچی کی بات کریں تو لیونارڈو ڈو وینچی کی پیدائش شادی کے نتیجے میں نہیں ہوئی، یعنی اس وقت لوگ شادی کے بجائے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کا شوق رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لیونارڈو ڈو وینچی بچپن ہی سے الگ تھلگ زندگی گزار رہا تھا، اور لوگ ہر طرح سے اس کا مذاق اڑاتے، لیکن لوگوں کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لیونارڈو ڈو وینچی دنیا کا عظیم مصور بننے والا ہے، جس نے اپنے کیریئر میں 15 مضامین پر عبور حاصل کیا، اور آج تک دوستو یاد رکھیے ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اس لیے لیونارڈو ڈو وینچی کی اس کتاب، جس میں اس نے یہ تحریر کیا تھا کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ بیٹھ کر واقعات کے رونما ہونے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ خود لوگ ایسے واقعات تخلیق کرتے ہیں جن سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیونارڈو کی مشہور پینٹنگ یہ آپ نے اکثر دیکھی ہوگی ویڈیوز میں، یوٹیوب میں، سوشل میڈیاز پہ، جو آج تک دنیا کی سب سے مشہور اور مہنگی پینٹنگ ہے، لیکن یہ لیونارڈو کی صلاحیتوں کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایسی تخلیقات کی جنہیں تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ کتاب جو آج بھی دنیا کی مشہور اور مہنگی ترین کتاب ہے، یہ کتاب تقریباً 240 پیجز پر مشتمل ہے، جس میں 7000 سے زائد الفاظ لکھے گئے، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اسے اسی وقت پڑھا جا سکتا ہے جب اس کے صفحوں پر براہ راست روشنی پڑے، یعنی روشنی ڈالنے پر اس کتاب کے حروف نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کتاب کے ہر پیج پر الفاظوں کو اس انداز سے لکھا گیا ہے، کسی پیج میں کوئی بھی خالی جگہ ایسی نہیں چھوڑی گئی جہاں کوئی لکھائی نہ ہوئی ہو، جس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس دور میں کاغذ بہت مہنگا تھا۔ اس کتاب میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں وہ خفیہ کوڈز ہیں جن کو سمجھ کر ایک انسان پوری دنیا کو بدل کے رکھ سکتا ہے، اور شاید اس لیے یہ کتاب آج تک دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور افراد کی ملکیت میں رہی، جنہوں نے اس کتاب میں موجود رازوں کو سمجھ کر اپنی زندگی بدل ڈالی، اور دنیا کے سب سے کامیاب افراد بھی بنے ہیں۔ اس کتاب کے ہر پیج پر
تصاویر بنی ہوئی ہیں جن میں ایک خاص چیز نظر آتی ہے اور وہ ہے واٹر فلو سسٹم، جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ پینٹنگز ایسی بنائی گئی ہیں جس سے آپ انہیں حقیقت میں دیکھ رہے ہو، ایسا لگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لیونارڈو ڈاوینچی کی اس کتاب میں موجود تحقیق کا اصل مرکز کیا تھا؟ وہ کون سے ذرائع تھے جنہیں اسٹڈی کر کے لیونارڈو ڈاوینچی ایک ایسی ماسٹر پیس کتاب کا خالق بنا؟ کہا جاتا ہے کہ لیونارڈو ڈاوینچی نے اسلام کی گولڈن ایج کے مشہور سائنٹسٹ، موجد، مصور، ریاضی دان، مصنف، انجینئر اور ماہر فلکیات اسماعیل الجزاری کے کام سے انتہائی متاثر تھے۔ الجزاری جنہیں بابائے روبوٹکس کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے، جس نے روبوٹکس کے شعبے کے بنیاد رکھی اور پروگرامیبل آٹومیشن کا تصور بھی دیا۔ الجزاری کے کام کی جھلک آپ کو لیونارڈو ڈاوینچی کی کوڈیکس لیسٹر کتاب میں بھی صاف نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ صدیوں سے یہ تصور تھا کہ چاند کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ لیونارڈو ڈاوینچی نے 16ویں صدی میں کوڈیکس لیسٹر میں یہ ذکر کیا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور یہ وہی روشنی زمین پر منعکس کرتا ہے، اور یہ آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا، یہ آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے، لیکن قرآن نے لیونارڈو ڈاوینچی کی تحریر سے 900 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے اس بارے میں ذکر کیا، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور خدا بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ قرآن میں ناظرین سورج کے لیے شمس، وہاج اور سراج کا لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے وہ شے جس کی خود کی روشنی ہو، جبکہ قرآن میں چاند کے لیے قمر، نور اور منیر کا لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے وہ شے جو روشنی کو کسی اور سورس سے حاصل کرے۔ قرآن میں ایک ایسا لفظ بھی نہیں ہے جس پر یہ ذکر ہو کہ چاند کی اپنی روشنی ہے۔ اب لیونارڈو ڈاوینچی کی یہ کتاب، جو اس وقت دنیا کی مہنگی اور مشہور کتاب ہے، لیکن اس میں موجود علم کا ہر حصہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے لیا گیا ہے؟ قرآن سے لیا گیا، اور قرآن میں اس کے لکھنے کے 900 سال پہلے ذکر ہوا تھا۔ جو لیونارڈو ڈاوینچی اتنی مہنگی کتاب بیچ رہا ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی تمام سائنس اور ایجادات کا مرکز صرف قرآن ہی ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا کی اس مہنگی ترین کتاب کوڈیکس لیسٹر میں اس کائنات کا وہ علم موجود ہے جو ایک انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ لیکن ایک منٹ ہولڈ کیجئے، اس کتاب سے بھی بڑی اور مہنگی کتاب قرآن مجید ہے، جس میں وہ علم بھی ہے جو اس کوڈیکس لیسٹر میں نہیں ہے۔ جو اس کتاب کو $28 ملین میں خریدا گیا تھا، جس کے پاکستان کی اماؤنٹ 3.25 ارب بنتی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں کتاب قرآن مجید جو اس سے بہت مہنگی ہے، بالکل ہمیں فری میں دی ہے، اور جسے انسان نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے۔ اب اصل کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ان الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی وقتی کامیابی تو ہوگی جس کا فائدہ کچھ دیر کے لیے ہوگا، لیکن تا قیامت اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ